الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بات سعد بن معاذ کی فضیلت کے تعلق سے چل رہی تھی۔ حدیث نمبر ہے 3804۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ ناسا نزلوا علی حکم سعد بن معاذ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے سعد بن معاذ کو ثالث بنا کر ہتھیار ڈال دیا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے یہ بار بار ہر دھرمی برت رہے تھے اور سماج کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے تھے، اور یہ لگا کہ جب تک ان کا علاج نہ کیا جائے گا تو سماج کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے مزاج کو سمجھیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو قوم کے لیے، افراد کے لیے، ملک کے لیے، سماج کے لیے خطرہ ہوں اور امن کو بھنگ کر رہے ہوں، تو اسلام کا مزاج ہے کہ اگر طاقت ہو تو اس کا علاج کر دو۔ تو بنو قریظہ یہ یہودی لوگ تھے۔ یہودی کتنے ہر دھرم قوم ہے آپ کو پتہ ہے، معمولی طبقہ ہے لیکن دنیا بھر کے لوگوں کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ تو یہ بار بار ہر دھرمی کر رہے تھے اور سماج کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ تو یہ ہوا کہ بھائی ان کا علاج کیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت لے کر کے جہاں بنو قریظہ تھے اس کا محاصرہ کر لیا۔ تو ان لوگوں نے کہا ایسا ہے ہم جنگ نہیں کرتے ہیں، چلو ہم جنگ چھوڑ دیں گے، سعد بن معاذ کو ہم ثالث بناتے ہیں، یعنی ان پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے کہا سعد بن معاذ ہے، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمارے بارے میں ہم کو منظور ہے اور محاصرہ اٹھا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہی فیصلہ ہو جائے، جو سعد بن معاذ کہتے ہیں وہی مان لیتے ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بنو قریظہ یہودی جو تھے انہوں نے سعد بن معاذ کو ثالث بنا کر کے ہتھیار ڈال دیے، یعنی جنگ سے رک گئے اپنے آپ کو کہ بھائی ان کو ہم فیصلہ ان کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں اور جنگ بند کر دیتے ہیں۔ فارسل الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لینے کے لیے بھیجا، وہ اس جنگ میں نہیں آئے تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ لے کے آؤ۔ فجعل حمار، چنانچہ ان کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا، سواری کے لیے گدھے کا انتظام ہوا اور ان پر وہ آئے۔ فلما بلغا قریبا من المسجد، جب وہ مسجد کے قریب پہنچے یعنی جہاں محاصرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی کچھ جگہ فکس کر لی تھی، جس کو مسجد کے معنی یہ ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ اب چونکہ مسجدیں یہ پرماننٹ ہوتی ہیں، لیکن وقتی طور کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ آج بھی عربوں کے اندر اس کو بولتے ہیں مصلی، یعنی ٹیمپریری نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ فکس کر لینا۔ تو ایسے وہاں آپ کچھ جگہ فکس کر لیے تھے جہاں نماز پڑھتے تھے، اور یہ دھیان رہے نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے، یہ اسلام کے مزاج میں ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑتے تھے، پہلے فرصت میں نماز کا انتظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور جیسے ہی حالات بنے مسجد نبی کا بنیاد رکھ دیا، کیونکہ نماز اجتماعیت، اور وجہ یہ ہے کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا کنیکشن اللہ سے جڑا رہتا ہے، گویا وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جب نماز بندہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رشتہ اللہ کے رشتے سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام اتنا زور دیتا ہے کہ مومنو نماز پڑھا کرو کسی بھی صورت میں ہو، اسی لیے کنڈیشن ہے مگر معاف نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ بندے کا رشتہ اللہ سے جڑا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی آپ جاتے نا نماز کا بھرپور اہتمام کرتے تھے، وہاں بھی گئے جنگ کی حالت ہے لیکن نماز کا انتظام کر لیا، تو وہیں جہاں نماز پڑھنے کا انتظام کیا گیا جب وہاں پہنچے کون؟ سعد بن معاذ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی خیرکم او سیدکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی لوگوں اپنے خیر یعنی تم میں جو بہتر ہے سعد بن معاذ یا جو تمہارے سردار ہیں ان کو ثالث بنایا گیا، ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، ان کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کو لے کے آؤ۔ فقال یا سعد، جب وہ آ گئے
تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد ان ہؤلاء نزلوا علی حکمک، کہ یقیناً یہ تمہارے فیصلے پہ راضی ہیں، یعنی تمہیں ثالث بنا رکھا ہے، جو بھی تم فیصلہ کرو گے ان کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے خود فیصلہ لیا ہے کہ بھائی سعد جو کر دیں گے۔ قال فإن يكن فيهم أن تقتل مقاتلتهم، تو سعد بن معاذ نے کہا کہ میرا فیصلہ ان کے بارے میں ہے کہ جو ان کے لڑنے والے ہیں، میدان جنگ میں جو مسلمانوں کے سامنے ٹکر میں آتے ہیں، مقابلے میں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا، یہ ان کو چنا کس نے تھا؟ یہ یہودی لوگ خود چنے تھے، کیونکہ اپنا سب سے بڑا خیر خواہ، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جو ان کے لڑنے والے مرد ہیں سب کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سماج میں امن قائم کرنا ہے، شانتی، جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا امن نہیں قائم ہو پائے گا، اور وہ نفس سے اچھی طرح رگ رگ سے واقف تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا امن اگر چاہتے شانتی تو طریقہ یہ ہے کہ ان کا مکمل علاج کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ان کے جتنے لڑنے والے مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ وَتُصْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، اور ان کے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ سب کو قیدی بنا لیا جائے۔ اب یہ مزاج تھوڑا سا آپ سمجھیں، قیدی کا لفظ آتے ہی نا ہمارے دماغ میں ظلم و زیادتی کا یہ تصور قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا جو حالات ایسے ہیں، جب لوگ آج دنیا میں کسی کو قیدی بناتے ہیں نا، ظلم، زیادتی، مارنا، ستانا، انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جانا، یہ تصور ہے۔ لیکن اسلام کے یہاں قیدی کا یہ تصور نہیں ہے۔ بھائی کیا کریں گے؟ اب مرد اگر ان کے قتل مار دیے جاتے ہیں تو عورتیں اور بچے کہاں جائیں گے؟ اسلام کہتا ہے ان کو قیدی بناؤ اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھو، اور انسانیت کے جتنے حقوق ہیں وہ سب ان کو ادا کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام میں قیدی کا تصور ہے نہیں کہ ان کو مارا جائے، ستایا جائے، ظلم کیا جائے، جانوروں جیسا سلوک کیا، یہ تصور نہیں ہے۔ یہ کہ ان کو حفاظت، انسانیت کے جتنے حقوق ہوتے ہیں سب، ان کی ضروریات سب پوری کیا جائے، یہ اسلام میں قیدی کا تصور ہے۔ تو کہا کہ مرد مار دیے جائیں گے تو بھائی عورتیں لاوارث ہو جائیں گی نا، بچے لاوارث ہو جائیں گے، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو قیدی بنا کر اپنی حفاظت میں رکھ لو، ان کی دیکھ ریکھ ہم کریں گے، اسلام کرے گا، مسلمان کریں گے۔ قال حکمت بحکم اللہ او بحکم الملک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا یہ فیصلہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد بن معاذ، تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ تھا، یا تم نے وہی فیصلہ سنایا جو اللہ فرشتے کے ذریعے فیصلہ سنانا چاہتا تھا، یعنی تم نے بالکل فیصلہ کیا۔ تو بظاہر اگر اس کو الٹے طور پہ سوچا جائے تو کہا جائے تو اسلام تو بہت ہی قتل اور مار دھاڑ کا مذہب، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ دنیا مانتی، بھائی اگر آپ کہو اسلام کا مزاج کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو روکنے کی طاقت ہے، اسلام کہتا ہے پوری طاقت لگا کے اس کو روکو ظلم کو۔ اور ہر کوئی یہی کہے گا بھائی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کسی کو ستا رہا ہے، انسانیت بھی یہی ہے یار، اس کو روکو ظلم سے، ظالم کا ہاتھ روکو تاکہ مظلوم کی تم حفاظت کر سکو، یہی مزاج ہے۔ اور یہ اسلام کہتا ہے بھائی کہ اگر تمہارے پاس ہے طاقت اور کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، امن کو بھنگ کرنے والے کچھ لوگ ہو تو ان کا علاج کرو، تاکہ سارے لوگ امن و شانتی کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ زندگی گزار سکے۔ تو اس میں یہ واقعہ ساتھ میں سعد بن معاذ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کو منظور تھا، گویا اللہ کی جانب سے ان کو الہام ہو گیا۔ اللہ بس اوقات بندوں کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، اور اللہ نے ڈالا تو پھر وہ فیصلہ وہی کر دیے۔ تو سعد بن معاذ کی فضیلت بہت ہی مسلم ہے اور بہت ہی عظیم صحابی ہے، انصاری صحابی ہیں، ہم سب کو ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔